ذرا سوچئے، کوئی اپنی زندگی کے بہترین سال دن رات ایک کر کے ملک کی سب سے بڑی تعلیمی ڈگری حاصل کرے۔ بھئی کامیابی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہی ڈگری آگے جا کر ایک بند گلی ثابت ہو؟ آج ہم پاکستان کے ہزاروں پی ایچ ڈی اسکالرز کے اسی چونکا دینے والے بحران پر بات کریں گے، جہاں علم کی معراج بے روزگاری کی ایک کڑوی حقیقت سے ٹکرا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ملک کے ذہین ترین دماغ ہیں، وہ اسکالرز جنہوں نے اپنی زندگیاں تحقیق کے لیے وقف کر دیں اور آج وہ ایک مناسب روزگار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ چند لوگوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا قومی بحران ہے جو ہمارے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر غلطی ہوئی کہاں؟ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے کہ اعلیٰ ترین تعلیم کی سیڑھی چڑھنے کے بعد منزل ایک تاریک کمرہ نکلے؟ آئیے ان وجوہات کی تہہ تک پہنچتے ہیں جنہوں نے علم کی اس روشنی کو ماند کر دیا ہے۔ اچھا، اس بحران کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس تضاد کو دیکھیں گے، پھر اعداد و شمار سے اس کی سنگینی کو جانچیں گے، اس کے بعد اس کی بنیادی وجوہات تلاش کریں گے، قومی اور ذاتی نقصانات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ہمارا مستقبل کس طرح داؤں پر لگا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پیراڈاکس کی، یعنی اس تضاد کی۔ ایک طرف تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کا وقار ہے اور دوسری طرف وہ تلخ حقیقت جس کا سامنا ہزاروں اسکالرز کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں آپ، پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹر آف فلسفی یہ صرف ایک ڈگری نہیں ہے، یہ علمی قابلیت کا سب سے بڑا تمغہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شعبے کے ماہر ہیں اور آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ ملک کی علمی اور تحقیقی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن پاکستان میں فضیلت کی یہی نشانی بہت سے لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے۔ وہ خواب جو اسکالرز نے اس ڈگری کے ساتھ دیکھے تھے، وہ جاب مارکیٹ کی بے رحمانہ حقیقت کے سامنے بری طرح ٹوٹ رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اصل تصویر تو اعداد و شمار ہی دکھاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحران اصل میں کتنا بڑا ہے۔ 5000 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 5000 کہانیاں ہیں، 5000 خاندانوں کی امیدیں ہیں، اور یہ وہ دانشور ہیں جن پر ملک نے اپنا قیمتی سرمایہ اور وقت لگایا تھا، اور آج وہ بے روزگار ہیں۔ اور مسئلہ یہی نہیں رک رہا، ہر سال تقریباً 1400 نئے پی ایچ ڈی اسکالرز اس بے روزگاروں کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ نوکریاں موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی کو 953 پی ایچ ڈی اساتذہ چاہیے، لیکن وہاں صرف 662 ہیں، یعنی تقریباً 300 اسامیاں خالی پڑی ہیں، لیکن ملک کے سب سے قابل امیدواروں کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ یہ تضاد واقعی ناقابل یقین ہے۔ سرکاری کوششیں بھی کچھ خاص کارگر ثابت نہیں ہو رہیں۔ ایچ ای سی کے جابز پورٹل پر رجسٹرڈ 642 اسکالرز میں سے آدھے سے کچھ زیادہ کو نوکری ملی، اور وہ بھی صرف 1 سال کی عارضی نوکری۔ یہ کوئی مستقل حل تو نہیں، بلکہ مسئلے پر پردہ ڈالنے کے برابر ہے۔ تو آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کون ہے ذمہ دار اس بحران کا؟ آئیے اس نظام کی خرابیوں کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ کہیں اور نہیں بلکہ خود یونیورسٹیوں کی انتظامیہ اور وائس چانسلرز کی غیر سنجیدگی ہے۔ ان کی عدم دلچسپی ہی اس پورے بحران کو ہوا دے رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مستقل بھرتیاں کرنے کے بجائے انتظامیہ عارضی اور وزٹنگ فیکلٹی کو ترجیح دیتی ہے۔ اس سے انہیں انتظامی سہولت بھی ملتی ہے اور سیاسی مفادات بھی پورے ہوتے ہیں، اور نتیجہ اہل پی ایچ ڈی ہولڈرز کو کم تنخواہ پر عارضی نوکریوں پر مجبور کیا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی جاب سیکیورٹی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ اور اس انتظامی غیر سنجیدگی کی قیمت صرف اسکالرز نہیں بلکہ پورا ملک چکا رہا ہے۔ اس کے نتائج انسانی اور معاشی دونوں سطحوں پر بہت تباہ کن ہیں۔ اس سے بڑی بے قدری اور کیا ہوگی؟ کچھ رپورٹس کے مطابق ملک کے سب سے پڑھے لکھے شخص کی اجرت ایک یومیہ مزدور سے بھی کم ہے۔ یہ صرف توہین نہیں ہے، یہ ان کی سالوں کی محنت اور لگن کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ ہر اسکالر اسی جذبے سے پی ایچ ڈی کرتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق سے ملک کو آگے بڑھائے گا، لیکن جب وہ عملی میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کا سامنا ہوتا ہے عارضی نوکریوں، کم تنخواہوں اور گہری مایوسی سے۔ یہ صرف ذاتی المیہ نہیں، یہ ایک قومی نقصان ہے۔ جب ہم اپنے بہترین دماغوں کو مواقع نہیں دیتے تو وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جسے برین ڈرین کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ملک میں تحقیق کا کلچر دم توڑ دیتا ہے، ترقی رک جاتی ہے اور تعلیم پر خرچ کیا گیا اربوں روپے کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔
तो अब हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें फैसला करना है कि पाकिस्तान का इल्मी मुस्तकबिल आखिर किस सिमत जाएगा। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन यानी वो इदारा जिसने इन स्कॉलर्स पर अरबों रुपए खर्च किए, उसके पास खुद इनके मुस्तकबिल के बारे में कोई ठोस डेटा ही मौजूद नहीं। जब पॉलिसी बनाने वाले ही अंधेरे में हों तो हल कैसे निकलेगा? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान जानबूझकर अपने सबसे कीमती असासे यानी अपने ज़हीन दिमागों को ज़ाया कर रहा है? अगर इस रवैये को फौरी तौर पर ना बदला गया तो शायद हमारी आने वाली नस्लें हमें इल्मी तौर पर एक बंजर मुल्क के तौर पर याद रखेंगी।